السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ منہاج العربیہ درس نمبر 2 اور اس کی جمع آ جاتی ہے دروس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ واحد کے لیے لگایا جاتا ہے۔ چلیے وہ بزدنی علما، اب فوٹو میں دیکھیے، یہ اس کو کہتے ہیں، یہ انسان ہے یعنی مرد ہے، تو مرد کو اب عربی سیکھیں گے ہم، اس کو کہتے ہیں ذوی العقول، ذوی العقول کہتے ہیں، یعنی جس میں عقل ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو جس میں عقل نہیں ہے اس کو غیر ذوی العقول کہتے ہیں۔ غیر یہاں لکھی ہوں، اور غیر ذوی العقول جس میں عقل نہیں ہوتی۔ چلیے اب آگے جانتے ہیں، یہ تو میں بتائی ہوں، اب آگے جانتے ہیں۔ من اس کو لگایا جاتا ہے جس میں عقل ہو، ذوی العقول کو لگایا جاتا ہے، اور من سوال کے لیے حروف استفہام ہے۔ یہ من، ما، ہل، یہ سب من ھذا سوال ہو رہا ہے یہاں پر، من ھذا یہ کون ہے۔ اب تصویر میں دیکھیے یہ کون ہے، تو اس کا جواب دیں گے ہم انشاءاللہ ھذا یہ قریب کا اشارہ ہے، جس کو اشارہ کہتے ہیں، اور بعد والے کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ ھذا یہ، اور دیکھیے ھذا یہ رجل مذکر کے لیے واحد ہے، تو اس کا اشارہ بھی ھذا یعنی واحد لگائیں گے۔ اگر 2 آدمی ہوتے سپوز، تو اس کو ھذان رجلان کہتے تھے، مگر یہاں پر ایک ہی آدمی ہے، ایک ہی انسان ہے، تو اسی لیے ایک ہے تو اشارہ بھی ایک لگائے ہیں۔ ھذا رجل یہ آدمی ہے، اور اس کی جمع آتی ہے رجال، کیا آتی ہے؟ رجال، اس کی جمع آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے ھذا رجل یہ آدمی ہے۔ اس میں ہے کی بات اگر آ گئی تو یہ کہلاتا ہے جملے تام کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ جملے تام، جملہ تام کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب یہ تو ہم جان لیے کہ پہلے فرسٹ ون کیا کہا گیا، سوال ہوا ہے کہ یہ کون ہے، اور من لگایا جاتا ہے ذوی العقول کے لیے، ٹھیک ہے۔ من ھذا یہ کون ہے، جواب ہوا ھذا رجل یہ آدمی ہے۔ یہ ہو گیا، یعنی جاندار شخص کے لیے سوال بھی ہوا اور جواب بھی ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بے جان یعنی جس میں عقل نہیں ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ جاندار تو ہے، اس میں جان تو ہے مگر اس میں عقل نہیں ہوتی، انسان کے بنسبت اس میں کم ہوتی ہے عقل، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو لگائیں گے، یہ ڈبل آ گئی تصویر، ھذا رجل اوپر ہی کی تصویر ہے یہاں تک۔ اب یہاں سے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ ما ذالک، غیر ذوی العقول کو ما لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ ما ذالک وہ کیا ہے کہیں گے۔ اب یہاں پر کون ہے کہے تھے، تو اب یہ سوال ہو رہا ہے وہ کیا ہے، ما ذالک وہ کیا ہے۔ اب تصویر میں دیکھیں گے ہم، یہ بندر ہے۔ اب بندر کی عربی کیا آئے گی؟ قردن، قردن اس کی عربی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال ہو رہا ہے وہ کیا ہے، وہ کیا ہے سوال ہو رہا ہے، تو اب جواب ہے ذالک وہ قردن بندر ہے، اس کی جمع آتی ہے خردۃ۔ خردۃ قرآن شریف میں آیت آئی ہے
یہ بندر کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کونو قردۃ خاسئین، ہو جاؤ تم بندر ذلیل، کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ دوسروں کو دعوت نہیں دیتا تھا، اور دوسری بات بندر ذلیل بھی ہوئے تھے۔ کون؟ تو وہی شخص، وہ اس میں سے 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ کیا کرتا تھا؟ دعوت دیتا تھا، دوسرے گروہ خاموش ہو جاتا تھا، تیسرا گروہ بھی خاموش ہو جاتا تھا۔ جو خاموش ہو گیا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندر ذلیل بنا دیے۔ جو دین کی دعوت، خود تو عبادت کرتا تھا رات بھر، مگر دوسروں کو تلقین نہیں دیتا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو حکم دیے کہ یہیں سے برباد کر دو، یہیں سے، یہ زمین سے ہی اس کو برباد کر دو، اس کو ختم کر دو۔ فرشتے فرمائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ تو بہت تہجد گزار تھا، بہت عبادت کرنے والا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے کہ یہ دین پھیلایا نہیں، خود تک رکھ لیا اور پھیلایا نہیں۔ تو سوچو، ہمارے اوپر بھی یہ بات جاتی ہے کہ ہم کو جلد سے جلد سیکھ کر دوسروں کو سکھلانے والا بننا ہے۔ تو اب یہ ایک دم آسان منہج العربیہ میں بتا رہی ہوں، تاکہ آپ کو قرآن جب آپ ترجمہ کریں گے ذالکا ما من یہ سب آ جائے گا، تو آپ کو جب بہت خوشی ہوگی کہ ہم یہ سیکھے ہوئے ہیں۔ چلیے اب ما ذالکا وہ کیا ہے؟ ذالکا وہ خردن وہ بندر ہے۔ بہت ہی آسان طریقے سے میں بتائی ہوں، جی میٹ کر پھر سے سمجھا دیتی ہوں۔ دیکھیے، من ھذا یہ کون ہے؟ جواب ہو رہا ہے ھذا رجل یہ آدمی ہے۔ ھذا یہ ہو گیا، ما ذالکا وہ کیا ہے؟ ذالکا خردن وہ بندر ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔